الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے عقیدے کے درس میں ہم نے دیکھا کہ مکے کے مشرکین گرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، وہ مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا پروردگار صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آتی، طواف کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جب عبادت کرنے کی باری آتی تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ 360 بتوں کو شریک کر دیا کرتے تھے۔ تو جس پروردگار پر ان لوگوں کا ایمان تھا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، چاہیے تھا کہ اسی اللہ کی وہ عبادت بھی کیا کرتے، لیکن انہوں نے بتوں کی، نیک لوگوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر جو بت بنائے گئے تھے، ان بتوں کی ان لوگوں نے عبادت کی۔ پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں، جیسے یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے تھے ہمیں بھی یہ مقرب بنا دیں گے۔ یہ غلط تصور تھا، گرچہ ان کی نیت اچھی ہو، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ غلط تھا، وہ شرک کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کیسے شیطان چور دروازوں سے لوگوں کے درمیان داخل ہوتا ہے اور کیسے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ تصویر کے نام پر، پتلوں کے نام پر کیسے ذرا ذرا کر کے شیطان نے لوگوں کو شرک میں ڈھکیل دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آخری شریعت میں اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک چیزوں کو حرام قرار دیا اس دین کے اندر، تاکہ لوگ شرک سے بچے رہیں۔ یہ آخری دین ہے، یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں، اس کے بعد لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے کوئی رسول آنے والے نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں، اس لیے اس آخری دین کی حفاظت ضروری ہے، لوگوں کو حق کے راستے پر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک چیزوں کو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر حرام قرار دیا تاکہ لوگ شرک سے بچے رہیں۔ جن جن دروازوں سے شرک داخل ہو سکتا ہو، ان تمام دروازوں کو اس آخری شریعت کے اندر بند کر دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر سجدہ تعظیم، ایک ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت کا سجدہ ہے، لیکن اسی طرح بندگی کے غرض سے نہیں، عبادت کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ عزت دینے کی نیت کے ساتھ، کسی کی تعظیم کی نیت کے ساتھ کسی اور کے سامنے جھک جانا، سجدہ کرنا، اس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں۔ یہ اگلی شریعتوں میں جائز چیز تھی۔ ہم دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ یہ کون سا سجدہ ہے؟ عبادت، بندگی کا سجدہ نہیں۔ بندگی کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کیسے فرشتوں سے کہہ سکتا ہے کہ تم آدم کی بھی بندگی کرو؟ تو آدم کے لیے فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، وہ تکریم کا سجدہ تھا۔ اسی طرح ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے ماں باپ نے اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیم، کسی کی عزت کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ لیکن اس سجدے کو بھی اس آخری شریعت کے اندر، اس آخری دین کے اندر حرام قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس راستے سے شرک تک نہ پہنچ جائیں،
تعظیم کا سجدہ کرتے کرتے کہیں وہ بندگی کے سجدے میں ڈھکیلے نہ جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کے سجدے کو بھی حرام قرار دیا۔ چنانچہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ایسے میں آپ کے لیے سجدہ کرنا زیادہ صحیح ہوگا۔ لوگ جب بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے حقدار تو آپ ہیں ان سے بھی زیادہ۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا، نہیں، ایسے لگتا ہے کہ تم میری قبر سے گزرو تو میرے لیے سجدہ کر بیٹھو گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح تعظیم کا سجدہ بھی اس شریعت کے اندر جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے صحابہ اکرام، بڑی عزت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے سجدہ کرنے کا حکم دیا صحابہ اکرام کو، بلکہ اس صحابی نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، تب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہیں، سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے رسول نے کہیں اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ تو اس آخری دین کے اندر سجدہ تعظیم کو حرام قرار دیا گیا تاکہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے تصویر کے نام سے، پتلوں کے نام سے لوگوں کو شرک میں ڈھکیلا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اس شریعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر بنانا، ذی روح کی تصویر، جس کسی کے اندر اللہ نے جان پیدا کی ہے، جس کی شکل و صورت ہو، انسان ہو، جانور ہو، ان تمام چیزوں کی تصویر بنانا، چڑانا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو سخت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بہت کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی جہنم کے اندر، وہ کون ہیں؟ تصویر بنانے والے، انسانوں کی، جانوروں کی تصویر بنانے والے۔ تو اس شریعت کے اندر تصویر بنانے ہی کو حرام قرار دیا گیا تاکہ لوگ تصویر کے نام سے آگے بڑھ کر کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی سجدے کے تعلق سے، وہ حدیث ابو داود میں ہے، 2140ویں حدیث، اور تصویر کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ بخاری کی 6109۔ اور اسی طرح پتلا بنانا بھی اسلام کے اندر حرام، تصویر بنانا ہی حرام ہے تو ہو بہو کسی کی شکل میں پتلا بنا لینا یہ اس سے بھی بڑا حرام ہوا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں پتلا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل او تصویر او تصاویر، کہ جس گھر کے اندر پتلے ہوں گے یا تصویریں ہوں گی، انسانوں کی، جانوروں کی تصویریں، اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نازل نہیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گی، ان گھر والوں کو۔ یہ حدیث مسلم شریف کی 2112ویں حدیث ہے۔ تو اسلام کے اندر تصویر بنانے کو، پتلا بنانے کو حرام قرار دیا گیا۔ آج بعض مسلمانوں کے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکوریشن کے نام پر اپنے شو کیس میں پتلے رکھتے ہیں، تصویریں رکھتے ہیں گھر سجانے کے نام پر، لیکن ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر مسجد کے اندر قبر بنانے سے منع کیا گیا، اور جہاں قبر ہو وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی 530 پر
دوویں حدیث ہے، حدیث نمبر 530/2، جس میں اللہ نے کہا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِد، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، جہاں پر قبریں ہیں اس کو سجدہ کی جگہ نہ بناؤ۔ اس حدیث سے دو چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ جہاں پر قبریں ہیں وہاں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بھی قبریں ہیں وہاں نماز پڑھنا حرام، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جہاں قبریں ہیں اس کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بناؤ، تو نماز کی جگہ نہیں ہے وہ، جہاں پر قبریں ہوں، قبرستان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں مسجدیں، وہاں پر قبر بنانا، مسجد کے احاطے کے اندر کسی کو دفن کرنا بھی حرام، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے، اور نماز پڑھنے کی جگہ میں قبر بنانا بھی حرام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان قبر میں مدفون لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کہیں لوگ اس راستے سے غلط فہمی میں پڑھ کر شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے کہا کہ لوگوں نے تصویریں بنائیں، پتلے بنائے، وہ لوگ تو بس ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان تصویروں کو دیکھ کر، ان پتلوں کو دیکھ کر اس کی تعظیم کیا کرتے، ان بزرگوں کی زندگی کو یاد کیا کرتے۔ لیکن اگلی نسل کے لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد بس تعظیم کر رہے ہیں، نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ عبادت ہے، پتلوں کے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ تعظیم ہے، یہ اگلی نسلوں کو پتہ نہیں۔ تو ہوا کیا؟ اگلی نسل کے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو کہیں قبر کے آگے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں، گرچہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو کہیں یہ نہ لگے کہ یہ لوگ اس قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے قبر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے روکا گیا، اور قبر کو، قبرستان کو مسجد بنانے سے روکا گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو عورتیں قبروں کی زیادہ زیارت کیا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، قبر کی زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کے تعلق سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کے بہکاوے میں حوا علیہ السلام آئی تھی۔ تو کہیں عورتیں قبر کو اکثر جاتی آتی رہیں گی، زیارت کرتی رہیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے مرحلے میں وہ عورتیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، قبر میں دفن کیے گئے لوگوں کی عبادت میں نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے عورتوں کو قبر کی زیارت سے روک دیا، کہا کہ جو عورتیں زیادہ زیارت کرتی ہیں قبروں کی، ان عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ تو عورتوں کے لیے درست نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ حرام ہے، منع کردہ چیز ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں، کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر دیں، برابر اور ہمسر نہ بنا دیں، اللہ کی جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اس طرح کسی اور کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک ہم کو احتیاط کرنا سکھایا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، تم لوگ اس طرح نہ کہو کہ اللہ نے جو چاہا اور فلاں نے جو چاہا۔ مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہا، اس طرح کہنا درست نہیں ہوگا صحابہ کے لیے۔ آج اللہ کے رسول کے جانے کے بعد آج میں کسی کے بارے میں کہوں اللہ نے جو چاہا اور عبد الرحمن نے جو چاہا، مثال کے طور پر خالد نامی ایک آدمی ہے، ان کے بارے میں کہوں اللہ نے جو چاہا اور خالد بھائی نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اس طرح کہنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس طرح مت کہو کہ اللہ نے جو چاہا اور فلاں نے جو چاہا، اس طرح مت کہو، ولیکن قولوا، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اللہ نے جو چاہا
پھر فلاں نے جو چاہا وہ اب ہوا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہوئی ہو، ایک کام ہوا ہو، اس کے بارے میں اگر ہم کو یہ کہنا ہو کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، تو وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کو اور لفظ اور کے ذریعے جوڑ دینا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس طرح مت کہو کہ اللہ نے جو چاہا اور فلاں نے جو چاہا، اس طرح مت کہو۔ اور کہہ کر جوڑ دینے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ اور وہ آدمی دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ احتیاط ہم کو سکھایا، اور کہہ کر مت جوڑو بلکہ کہو کہ پھر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی مشیت پہلے ہے، اللہ کی مرضی سب سے پہلے ہے، بعد میں دوسرے درجے میں لوگوں کی مرضی، دوسرے درجے میں لوگوں کا ارادہ، سب سے پہلے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد بندے نے جو چاہا۔ تو اللہ کے رسول نے الفاظ میں بھی احتیاط کرنا سکھایا، الفاظ میں بھی شرک کی بو جہاں پر آتی ہے ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہم کو روک دیا۔ تو ذرا سوچئے، جس نبی نے ہم کو، جس پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو شرک کے معاملے میں اتنا احتیاط کرنا سکھایا ہے، جہاں سے، جس کام سے، جس لفظ سے، کلمے سے شرک کی بو آتی ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہم کو روک دیا۔ اللہ کے رسول نے تعظیم کے سجدے سے روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اور لفظ اور کے ذریعے جوڑنے سے روک دیا، کہا کہ اس طرح مت کہو۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہم کو شرک سے روکا ہے، شرک کے معاملے میں احتیاط کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ایسے میں شرک کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کر لینا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہماری۔ جس نبی نے ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کرنا سکھایا، ہم ان تمام چیزوں کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر عبادت کے معاملے میں کھلے طور پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے اس معاملے میں حد درجہ احتیاط کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے معاملے میں، حرام اور حلال کے معاملے میں کیا کہا؟ اگر کسی معاملے میں ہم کو شک ہو جائے کسی چیز کے، کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم کو یقینی طور پر نہیں پتہ، پکا نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے، پکا نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے، ہم کو شبہ ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو ایسے معاملے میں اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسی تمام چیزیں جن کے بارے میں بندے کو شک ہو جائے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلال ہو تو حلال چیز کے چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرام ہو، وہ چیز اگر حرام ہو تو ہم نے گویا کہ حرام کا استعمال کر لیا، ہم نے گویا کہ اس حرام چیز کو کھا لیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشتبہ چیز کو، جس کے بارے میں ہم کو شک ہوتا ہے، اس چیز کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی کی 1205ویں حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کئی چیزیں حلال ہیں، یہ ہم کو پتہ ہے، واضح ہے، کئی چیزیں حرام ہیں، یہ بھی ہم کو پتہ ہے، لیکن ان حلال اور حرام کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس میں لوگوں کو شک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس آدمی نے، جس بندے نے ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا حرام سمجھ کر، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے ہم کو یہ تعلیم دی، کس کے بارے میں؟ حرام و حلال کے بارے میں۔ اگر حرام چیز کا کسی نے استعمال بھی کر لیا ہو تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر توبے کی بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کیسا گناہ ہے؟ عبادت کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، یہ کیسا گناہ جو توبہ کے بغیر ہرگز معاف نہیں ہوتا۔ اور کسی نے شرک کیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا ہو
تو وہ گناہ معافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سزا جو ہے ہمیشگی کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو ذرا سوچئے، حرام و حلال کے معاملے میں اللہ کے رسول نے احتیاط برتتے ہوئے مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، تو ایسے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علماء کرام اس کو حرام کہتے ہیں، لیکن اس کو شرک کہتے ہیں، لیکن کئی مسلمان ایسی حرکتوں میں مبتلا ہیں، شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں۔ شریعت نے نہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا، نہ ہی ان کاموں پر شریعت نے ہم کو ابھارا، لیکن ان تمام چیزوں کو اسلام کے نام پر، عبادت کے نام پر، مذہب اور دین کے نام پر لوگ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ شرک کے معاملے میں اللہ کے رسول نے اتنا احتیاط ہم کو سکھایا ہے، حرام و حلال کے معاملے میں اللہ کے رسول نے احتیاط برتتے ہوئے مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، تو ایسے شرکیہ کام جس کے بارے میں لاکھوں علماء کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایسے کاموں کو غفلت کے ساتھ کر لینا، یہ کہاں تک ہماری دینداری کا ثبوت دیتا ہے؟ ذرا سوچئے گا، یہ ہمارے آخرت کا سوال ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھنے والے ہیں کہ وہ کیا کام ہیں، شرکیہ کام، جن کاموں کو آج کا مسلمان کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کام ہے، شرک کا معاملہ ہے، لیکن کئی مسلمان ایسے شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسے بعض کاموں کے بارے میں اگلے درس میں دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہ تمام کام کیسے بالکل ہمارے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرکیہ کاموں سے، بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔